ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ جو 10 بیویوں کی کہانی ہوتی ہے اور یہ 16 سیدوں کا روزہ ہوتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو دیکھیے، میں بتاؤں، اس پر سارے علماء کا اتفاق ہے کہ جو 10 بیویوں کی کہانی ہے، اس کا کہیں سے کہیں تک بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور 10 بیویوں کی کہانی جب پڑھائی جاتی ہے تو ہمارے خواتین جو ہیں بڑا اہتمام کرتی ہیں، اپنے گھر کو پوتیں گی، لیسیں گی، ہے نا، اور غسل کریں گی اور کپڑے پہنیں گی، خوشبو لگائیں گی اور پورے محلے کی عورتوں کو بلائیں گی، اور بلانے کے بعد پھر 10 بیوی کی کہانی ہوتی ہے، اور کہانی کے بعد پھر گھر گھر کی کہانی ہوتی ہے، پھر سب کی پورے گاؤں کی مل کے، پوری بستی کی مل کے پھر وہاں بیٹھ کے چغلی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، 10 بیوی کی کہانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور کوئی بھی اس کا ثبوت نہیں ہے، اور اس میں نہ ہی کوئی دین اور اسلام کی بات ہے، میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے خود اس کہانی کو پڑھا، اس کا ایک چھوٹا سا کتابچہ آتا ہے، تو اس میں بس یہ بتایا گیا کہ ایک شخص تھا، وہ 10 بیوی کی کہانی کا منکر تھا، تو پھر اس کے اوپر یہ عذاب آیا کہ وہ کوئی بھی کھانا کھاتا تھا، وہ کھانا سڑ جاتا تھا، اس میں کیڑے پڑ جاتے تھے، بڑا پریشان رہا، ہے نا، بھوک سے دوچار رہا، لاچار رہا، کاروبار ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا، لٹ گیا پٹ گیا۔ اس کے بعد میں پھر اس نے ریتے کے لڈو بنایا اور اس پر 10 بیویوں کی کہانی پڑھی، اور پڑھنے کے بعد میں جو ہے، اور پھر اس کے بعد میں وہ سارے معاملات پھر سے ہرے بھرے ہو گئے۔ تو اس میں یہ کیا بتایا گیا کہ 10 بیوی کی کہانی ہے کیا چیز؟ بھئی یہ تو اس میں کچھ بتایا ہی نہیں گیا، 10 بیوی کی کہانی ہے کیا چیز؟ کون 10 بیوی تھیں، کیا ہے؟ ارے اللہ کی بندیوں، تم صحیح سے ایک ہی بیوی بن جاؤ، اپنے شوہر کو خوش کر لو، اپنے شوہر کو راضی کر لو، اپنے شوہر کی خدمت کر لو۔ تمہاری کوئی کہانی بیان کرے تمہارے مرنے کے بعد کہ فلانی عورت بڑی نیک تھی، اپنے شوہر کو خوش کر کے گئی ہے، تو یہی جنت کا سامان ہے۔ شوہر تو خوش نہیں کر پا رہی ہیں، شوہر کو جو ہے اس کی خدمت نہیں کر پا رہی ہیں، شوہر اگر کوئی چیز مانگتا ہے تو اس کے اوپر اکڑ کے دوڑتی ہیں، اور 10 بیویوں کی کہانی پڑھانے کے لیے چلی ہیں۔ اب وہ عجیب مسئلہ ہے، اس میں دیسی گھی اکٹھا ہوتا ہے، پھر اس میں لڈو بنتے ہیں دیسی گھی کے، اور صاحب 10 بیویوں کی کہانی کے لڈو ہیں، عجیب معاملہ ہے۔ تو اس کی کہیں سے کہیں تک کوئی سند نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ 10 بیوی کی کہانی کی خرافات میں نہ پڑھیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی عورت، اب تو ماشاءاللہ بچیاں عالمہ بھی بن رہی ہیں اور اردو پڑھی لکھی ہیں، اور یا کوئی ہندی بھی پڑھی لکھی ہیں، تو اگر آپ کا دل ہی چاہ رہا ہے کہ کچھ بات ہو جائے، سب اکٹھی ہو جائیں، دین کی بات ہو، تو عورتوں کو اکٹھا کریں، جمعہ کے دن یا جمعرات کے کسی بھی دن بھی محلے کی عورتوں کو اکٹھا کریں، اس میں ایک عورت جس کو اردو یا ہندی آتی ہو، وہ کوئی مسئلے مسائل کی کتاب لے لے، کوئی دین کے جس میں مسائل ہوں، فضائل ہوں، اور جس میں جو ہے شریعت کی باتیں ہوں، اس طرح کی کوئی کتاب لے لے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ وہ پڑھ کے سنا دے، کم سے کم ہماری ماں بہنیں سنیں گی تو انہیں کچھ شریعت کا علم ہوگا، کچھ مسئلے پتہ چلیں گے، اس میں نماز کا طریقہ بتا دیں، وضو کا طریقہ بتا دیں، غسل کا طریقہ بتا دیں، پاکی ناپاکی کا طریقہ بتا دیں، ہے نا، شوہر کے حقوق کیا ہیں وہ بتا دیں، عورتوں کی نماز کے طریقے کیا ہیں یہ بتا دیں۔ ٹاپک تو ہزار ہیں، 10 بیوی کی کہانی کے پیچھے اتنا کیوں بھاگا جا رہا ہے کہ 10 بیوی کی کہانی، 10 بیوی کی کہانی؟ میں سنتے سنتے پریشان ہو گیا، اس کو کئی بار بیان کر چکا ہوں میں، پھر بھی یہی سوال آتے ہیں، حضرت 10 بیوی کی کہانی کو پڑھنا کیسا ہے؟ پھر ایک 16 سید کا روزہ ہے، اس کی بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ دیکھیے، رمضان شریف کا روزہ فرض ہے، جو 1 مہینے کے روزے ہیں ماہ رمضان کے، اس کے علاوہ جتنے بھی روزے ہیں وہ سب نفلی روزے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے، آپ چاہیں تو سبحان اللہ رکھیں۔ اس میں کچھ روزے ایسے ہیں جو بہت فضیلت والے ہیں، جیسے 10 محرم الحرام کا روزہ ہے، جیسے شب برات کا روزہ ہے، اور آپ کے جیسے کیا رمضان شریف کے بعد کے 6 روزے ہیں، ان کی فضیلتیں بہت آئی ہیں۔ یا جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تھے، تو پیر کا روزہ رکھنا، تو یہ ٹھیک ہے، کچھ روزے ایسے ہیں کہ ان کی زیادہ فضیلتیں ہیں، لیکن ہیں نفلی، اگر رکھو تو ٹھیک ہے، نہیں رکھو تو کوئی عذاب نہیں۔ تو ایسی 16 سید کا تو کوئی روزہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ہماری بہن، ہماری ماں اگر روزہ رکھنا چاہتی ہے تو وہ نفلی روزہ سمجھ کر رکھ لے۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ اور بتا دوں وضاحت کے ساتھ، کچھ عورتوں کے روزے ہوتے ہیں ناپاکی کے ایام میں چھوٹ جاتے ہیں۔ ہر عورت کو ہر مہینے میں کچھ دن ناپاکی کے رہتے ہیں، تو ان میں وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، تو اس میں کچھ روزے چھوٹ جاتے ہیں، اور کچھ روزے کبھی بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے ہوتے ہیں، کچھ بھائیوں کے بھی چھوٹ جاتے ہیں بیماری کی وجہ سے، یا کچھ کبھی ویسے ہی چھوٹ گئے،
اپنی مکاری کی وجہ سے۔ تو جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں، میری ماں بہنیں غور سے سنیں، وہ 16 سیدوں کا روزہ یا جو ہے محرم شریف کا روزہ، یہ روزہ وہ روزہ، یہ سب بعد میں رکھیں، پہلے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان روزوں کی قضا کریں۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے روزے کتنے چھوٹے ہوں گے، یا ہمارے رمضان کے مہینے میں کتنے روزے چھوٹتے ہیں۔ اگر آپ کے رمضان میں مان لیجئے 6-7 روزے چھوٹ گئے، اور ہر سال میں ایسے ہر رمضان میں 6-7 روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو پہلے ان کی قضا کریں آپ۔ نفلی روزہ جب قبول ہوگا آپ کا، جب آپ کے اوپر جو روزے فرض کیے گئے ہیں ان روزوں کو آپ مکمل کر لیں، ان کی ادائیگی کر لیں۔ تو میری گزارش ہے کہ شب برات کا یا محرم شریف کا یا رمضان کے بعد کے جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں وہ سب روزے بعد میں ہیں۔ پہلے جو روزے آپ سے چھوٹ گئے ہیں، وہ ناپاکی کی حالت کی وجہ سے چھوٹ گئے، یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے، ان روزوں کی قضا لازم ہے، ان روزوں کو پہلے رکھیں، اس کے بعد میں پھر کوئی نفلی روزہ رکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں شریعت کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔